اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر پچھلی مرتبہ تو کچھ بنیادی باتیں اتنی طویل ہو گئیں کہ میں ادھر آ ہی نہیں سکا۔ آج میں انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی کہ کیونکہ ہم ایمان اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لائے ہیں، تاریخ پر نہیں لائے، نہ ہی مورخین پر لائے۔ اور پھر میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں کوئی تاریخ کا انکار نہیں کر رہا، لیکن تاریخ میں راوی ہوتے ہیں بڑی ایسی روایتیں جن کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے بالکل نہیں ہے۔ آپ ان کی سند دیکھیں، اس میں کوئی رافضی ہوگا، کوئی ناسبی ہوگا، کوئی قدری ہوگا۔ ایسے باتوں کی روایات کو، ایسے لوگوں کی روایات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کا وہ حصہ مستند ہے جو قرآن و سنت کی نصوص کا انکار نہیں کرتا، اور اگر قرآن و سنت کی نصوص صلاۃ والسلام نے واضح فرما دیا ہے، اور جو احادیث مبارکہ ہیں دراصل یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، جو منشا ہے اللہ تعالیٰ کا، احادیث مبارکہ ان کو بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے۔ کیا سنا؟ کہ وسألتہ عن المحرم۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل عراق نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ عراق کے لوگوں نے سوال کیا نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یسألون عن الذباب، کہ وہ سوال کر رہے تھے کہ اگر ایک احرام باندھنے والے کے جسم عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور اس طرح 4 عبداللہ نام کے صحابی ہیں جن کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ عبادلہ اربع، عبداللہ بن مسعود بھی ایک ان میں ہے، اور ایک اور صحابی، ان کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ اور یہ چاروں کے چاروں صحابی فقہا صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کرام میں یہ فقاہت اور فقہی جو معاملات ہیں ان میں یہ سب سے آگے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، 4 عبداللہ نام کے صحابی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ
جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فقہ مرتب کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو سے مروی جو احادیث ہیں ان کی بنیاد پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں تھے اور کوفہ علم و فضل کا ایک مرکز بن گیا تھا۔ کم و بیش 12 یا 1300 صحابہ یہاں آ کے آباد ہوئے تھے بعد میں، اور یہ بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں ان کے اساتذہ میں آگے جا کے عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ بھی بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے بیعت کر لی تھی یزید کی۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ جب یزید کا یزید پوڑا کھل گیا تھا تو کیا عبداللہ ابن مسعود نے بیعت توڑ نہیں دی تھی؟ یعنی اگر پہلے کسی نے بیعت بالفرض کر بھی لی ہو تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ یزید کی فیور میں رہے ہیں ہمیشہ۔ پہلے یزید کے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یزید کے جو جرائم ہیں وہ تو بعد میں ہوئے ہیں۔ یزید نے جو اس کے بڑے جرائم ہیں، یعنی حضرت امام حسین نے اگر یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو ویسے نہیں کی تھی، کسی ضد کی بنا پر نہیں تھا کہ آپ نے بیعت نہیں کی، بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ یزید شراب پیتا تھا پہلے بھی۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ شاید حضرت امیر معاویہ کو اس کا علم نہ ہو، یا ان کا کوئی خیال ہو کہ جب یہ بیٹھے گا ذمہ داری آئے گی تو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ میں یزید کو شراب پیتا ہوا دیکھ چکے تھے، وہ کیسے بیعت کرتے؟ تو یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے کسی ضد کی بنیاد پر بیعت نہیں کی تھی۔ تو اگر حضرت عبداللہ ابن عمر کے نالج میں یہ باتیں نہیں تھیں، انہوں نے بیعت کر لی اور جب اس کا اصل کھلا تو انہوں نے توڑ دی، تو یہ چیز تو یزید کے خلاف جاتی ہے نا کہ تمہاری بیعت توڑ دی، حق میں تو نہیں جاتی کہ انہوں نے کسی وقت تمہاری بیعت کر لی تھی۔ اس لیے اس مسئلے کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جنہوں نے پہلے بیعت کی تھی انہوں نے توڑ دی تھی، اگر وہ بیعت پر قائم رہتے تو واقعہ حرہ کیوں پیش آتا جناب؟ مدینہ منورہ کی بے حرمتی کیوں کی جاتی جس میں سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا اور نہ جانے کیا کچھ کیا گیا جس کو بیان کرتے ہوئے بندے کی ہمت نہیں پڑتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا فقد قتلوا، انہوں نے کہا اہل العراق یسألون عن الذباب، عراق والے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مکھی مر گئی یا مچھر مر گیا تو کیا حکم ہوگا؟ فقد قتلوا ابنات رسول اللہ، جبکہ حالت یہ ہے کہ عراق کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شہزادے کو شہید کر دیا تھا۔ یعنی تم نے نواسہ رسول کو شہید، اور تمہیں یاد نہیں آیا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں؟ وہ حسین کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسن اور امام حسین بچے تھے، وہ کھیلتے ہوئے اس طرح گزرے تو امام، یعنی بچہ روئے تو کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا سسٹم ایسا ہے کہ بچے کو پیاس لگے وہ پھر بھی روتا ہے، بچے کو بھوک لگے وہ پھر بھی روتا ہے، بچے کو کوئی تکلیف ہو وہ پھر بھی روتا ہے۔ بچہ تو اپنے تمام جذبات کا اظہار ہی رو کے کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے تھے تو سرکار نے فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو میرا دل دکھ جاتا ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ لوگوں تم یہ تو پوچھتے ہو کہ مکھی مر گئی ہے، مچھر مر گیا ہے،
اور احرام پہ لگ گیا ہے، کیا حکم ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کو شہید کرنے کا جرم عظیم کیا ہے؟ فقط قتل ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں، اگر حضرت عبداللہ ابن عمر استغفر اللہ الیاذ باللہ یزید کے ساتھ متحد ہوتے اور یزید کے اس فعل کو جائز سمجھتے تو کیا آپ اس طریقے سے اس کا ذکر کرتے کہ راکیو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور مجھ سے آ کے یہ پوچھتے ہو کہ مکھی مر جائے تو کیا حکم ہے اور مچھر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا من الدنیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس دنیا میں حسن بھی میرا پھول ہے اور حسین بھی میرا پھول ہے۔ اچھا، یہ ایک تشبیہ ہے۔ پھول کیا ہوتا ہے؟ پھول کو جب بندہ دیکھتا ہے اس کی طبیعت میں ایک بشاشت آتی ہے، وہ ایک لذت محسوس کرتا ہے، اور پھول کی خوشبو بندے کے مشام جاں کو معطر کرتی ہے۔ تو سرکار نے تشبیہ دے کے یہ فرمایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پھول سے کم بشاشت ملتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو نا، اسے اپنے نواسوں سے زیادہ بشاشت ملتی ہے، وہ زیادہ کی طبیعی سی بات ہے، زیادہ بشاشت ملتی ہے۔ تو سرکار نے یہ بات واضح فرمائی کہ حسن اور حسین یہ وہ میرے شہزادے ہیں کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میری طبیعت میں ایک بشاشت اور کشادگی آ جاتی ہے، اور حسن اور حسین کو جب میں اپنے قریب کرتا ہوں میں ایک منفرد قسم کی خوشبو آ جاتی ہے، یہ میرے حسن ہیں اور یہ میرے حسین ہیں۔ اور سامعین محترم، یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو سونگا بھی کرتے تھے۔ اس میں بھی ایک بات تھی۔ بات کیا ہے؟ سے گزرتے خوشبو آتی تھی، تو جو سید شباب اہل الجنہ ہے نا، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ان کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی وہ بھی جنت کی خوشبو کا تسلسل تھا۔ اس لیے سرکار چومتے تھے امام حسن کو اور امام حسین کو، اس لیے سرکار ان کو سونگتے تھے، اور اس لیے فرمایا کہ وہ میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، کیونکہ ان کی جو خوشبو ہے وہ جنت کا ایک تسلسل ہے۔ سامعین محترم، اگلی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے کہ صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے بیان کیا، اور یاد رکھنا اہل بیت کی شان میں بیان کردہ موسٹلی حدیثیں سیدہ عائشہ نے روایت کی ہیں۔ آپ ان کا کبھی تقابل کریں، کبھی ان کا تجزیہ کریں، اہل بیت کی شان میں بیان ہونے والی اکثر حدیثوں کی راویہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکار کی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، وہ سرکار کی اہل بیت کو سلام عقیدت پیش کرنے والی تھی۔ وہ جو روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کے پاس آئیں، آپ کے کان میں ایک بات کہی، آپ ہنس پڑی، پھر پہلے رو پڑی پھر ہنس پڑی، اس کی راوی بھی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار کے جسم پر ایک چادر کی ہوئی تھی کالے رنگ کی، وجاء الحسن بن علی
فادخلہ، حسن ابن علی آئے، حضرت امام حسن آئے اور سرکار نے حضرت حسن کو اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حسین آئے، فدخل معہ، تو وہ بھی اس چادر میں شامل ہو گئے، اس چادر میں وہ بھی داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، فادخلہ، سرکار نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر فقر کا تاجدار مولا علی آیا، پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، فادخلہ، سرکار نے انہیں بھی اپنی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا جملہ ہے، آخری جملہ 22ویں پارے کے پہلے رکوع، بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کا رجس دور کر دے۔ اہل بیت میں پہلے بھی کوئی رجس نہیں تھا، اہل بیت پہلے بھی پاک تھے، مطلب یہ ہے تم سے امکانی رجس بھی اللہ دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ میں سنی جو ہے نا، سنی وہ سرکار کی اہل بیت کا بھی خادم ہے، سرکار کے صحابہ کا بھی خادم ہے، سرکار کی اہل بیت کا بھی، اور سرکار کی ازواج مطہرات کا بھی خادم ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس بندے نے سرکار کے اصحاب، اہل بیت اور ازواج کے بارے میں اچھی بات کہی، جب بھی بولا نہ اس نے اہل بیت پہ تان کیا، نہ صحابہ پہ تان کیا، نہ ازواج مطہرات پہ تان کیا، تو فقد برئ من النفاق، اللہ نے اسے منافقت سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں العقیدۃ الطحاویہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ پورا رکوع اہل بیت کے بارے میں، یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ جب انہوں نے کچھ مطالبہ کیا نا کہ یا رسول اللہ اب تو بڑی فتوحات ہو رہی ہیں، بڑا مال غنیمت ہے، تو ہمارے گھر کا خرچہ بڑھا دیجئے، فی نفس ہی کوئی غلط مطالبہ نہیں تھا، لیکن سرکار اپنے ازواج مطہرات کو اعلیٰ فقر کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ جیسے سیدہ فاطمہ کو لونڈی نہیں آپ نے عطا فرمائی تھی، حالانکہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ لیکن ان کے مانگنے کے باوجود آپ نے انہیں لونڈی یا غلام عطا نہیں فرمایا تھا، بلکہ اللہ کی تسبیح کے کلمات سکھائے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تربیت تھی، اس کی وجہ تربیت تھی کہ سرکار اپنی لخت جگر کی تربیت ایسی کرنا چاہتے تھے کہ پتہ چلے یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، یہ فخر ان کو ملنا چاہیے، یہ فخر انہیں ملے، اور ملا۔ اور اس وقت سرکار نے یہی فرمایا تھا کہ میری بیٹی، میں تمہیں اس وقت لونڈی نہیں دے سکتا کیونکہ بدر کے شہداء کے یتیم بچے بھوکے ہیں۔ سرکار نے یہ تربیت کا مرحلہ تھا، تو ازواج مطہرات کا بھی یہ تربیت کا مرحلہ تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو اگر تم نے رہنا ہے تو اسی حال میں رہنا ہے۔ یعنی جب سرکار نے اس چیز کو محسوس فرمایا نا تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ ہم سنتوں کے لیے ٹائم دیں گے یا بیٹھ جائیں؟ بڑی بے تکلفی میں سرکار سے فرمایا تھا۔ علامہ سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ جو کوئی بیوی بات کرے نا سرکار سے تو اس کو نیگیٹو نہ لیا کرو، یہ دیکھا کرو کہ بیوی اپنے میاں سے بات کر رہی ہے۔ یعنی دو پہلو تھے نا، ایک یہ ہے کہ سرکار نبی ہیں اور وہ امتی ہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ یہ میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، اور میاں بیوی میں ایک قسم کی بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بات ہوئی نا آیت نازل ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کے دل میں جو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، یہ مقام محبت ہے۔ تو ازواج مطہرہ یہ آیت آ گئی اگر تم نے رہنا ہے تو رہو ورنہ چلی جاؤ۔ سب نے کہا ہم اسی فقر میں زندگی گزاریں گی لیکن سرکار مدینہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت عائشہ سے کہا نا اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس بارے میں مشورہ کروں گی کہ میں نے آپ کے پاس رہنا ہے یا آپ کے پاس سے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ پھر ان کو مختلف تعلیمات دی گئیں، ان کو بتایا گیا کہ تم نبی کی بیویاں ہو، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تمہیں ڈبل گناہ ملے گا، اور تم نیکی کرو گے تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے پیغمبر کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ پھر انہیں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پورا رکوع اس بارے میں۔ آخر میں یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ گویا ان احکامات کی علت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یہ احکامات دے کے کہ تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں بہت غلطی کرتا ہے، بہت ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یار دیکھو ان کے گھر ایسے تھے ازواج مطہرات کے کہ وہاں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اگر انہوں نے کوئی مطالبہ کیا تو اس طریقے سے ان کو آپشن دے دیا گیا، انہوں نے کہا ہم سب کچھ قربان کر دیں گی، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گی۔ اور جب فضیلت بیان کی گئی تو تم یہ کہو کہ اس فضیلت میں وہ شامل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ جو قربانی دے اس کو اجر نہ دے۔ اہل بیت کی اپنی قربانیاں ہیں اور ازواج مطہرات کی اپنی قربانیاں ہیں۔ اہل بیت بھی تو فقر کے بادشاہ ہیں نا جی، اہل بیت بھی تو فقر کے بادشاہ ہیں نا۔ جب سرکار نے وصال فرمایا تھا تو 15 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی مادی لحاظ سے بھی سرکار کی، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی کے گھر کی مادی حالت کیا تھی؟ میں روحانیت کی بات نہیں کر رہا۔ روحانیت میں تو اگر سیدہ زہرا دیکھیں تو میرا رب مٹی کو سونا بنا دے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں مادیات کی بات کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں سرکار کا تربیت کا طریقہ کار کیا تھا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کوئی جائیداد سیدہ فاطمہ کو دے دی تھی، اصل میں وہ سرکار کی ذات پہ تان کر رہے ہیں کہ مسلمان غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اونٹ ذبح کر کے معدے سے نکلا ہوا پانی پیتے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ایک اونٹ پہ 4 بندے سوار کرتے ہیں، اور اس حالت میں کوئی یہ کہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار نے اپنی بیٹی کو اتنی بڑی جائیداد دے دی ہے، تو مجھے بتاؤ وہ لشکر کے سردار پہ تان نہیں کر رہا تو کس پہ کر رہا ہے؟ کبھی سوچئے اس بات کو، ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ سامعین محترم، میں بات ادھر اور طرف نہ نکل جائے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیزوں کو بیان فرمایا، اسی طرح میرے نبی نے سنت میں بھی چیزوں کو بیان فرمایا۔
ان بہت سے جانوروں کو قرآن میں حرام نہیں کہا گیا، سنت میں حرام کہا گیا ہے۔ اور سرکار یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے نبی حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو اور حرام کرتے ہیں خبیث چیزوں کو۔ سرکار جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی مرضی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی منشا کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اہل بیت اطہار کو اس آیت کا مصداق میں شامل کرنا، یہ بھی فیصلہ دراصل میرے رب کا ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کو وحی خفی کے ذریعے سے کر دیا اور کسی کو وحی جلی کے ذریعے سے کر دیا۔ اب سامعین محترم، اب ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آ جائیں۔ حضرت امام حسین اہل بیت میں سے ہیں، اس کا کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرتا، اس کو ہر فرقہ مانتا ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں اس طرح پاک کرنا چاہتے ہیں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ جو چاہنا ہے نا، یہ عام چاہنا نہیں ہے۔ عام چاہنا تو یرید اللہ لیطہرکم میں بھی آیا ہے، یہاں پر یہ جو رکوع ہم اس مرتبہ شاید وہ ہم آیت نہیں پڑھ سکے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے وضو اور تیمم کے ذریعے سے، وہ اور ہے۔ یہ وہ چاہت ہے جس کا مقصود پایا جائے گا۔ امام راضی کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے لعل، لعل کا معنی ہے شاید۔ ایک بندہ کہے یار شاید ہم آپ کو یہ چیز دیں، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو لعل، قرآن میں یہاں بھی لعل آتا ہے نا، تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ کام ضروری ہوگا، کیونکہ سخی سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ کسی کو آس دلائے اور وہ دے نہیں، یہ سخی کی شان کے منافی ہے۔ اور میرا رب تو کریموں کا کریم ہے، وہ تو کریموں کو کرم بخشنے والا ہے۔ تو یہ جو تطہیر ہے یہ پائی بھی گئی۔ اب دیکھیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں گئے تھے، جیسے یہ میں نام نہیں لینا چاہتا، عباسی وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ ایک ضد کی بنیاد پر گئے تھے کہ ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، ضد کی بنیاد پر گئے تھے اور حکومت کے لالچ میں گئے تھے۔ میرے بھائی تطہیر کا وعدہ تو اللہ نے کیا نا، اب اگر کسی بندے کے دل سے ضد ہی نہ جائے تو رب کا وعدہ تطہیر کہاں گیا؟ اگر کسی بندے کے دل سے دنیا کی ہوس ہی نہ جائے تو میرے رب کا وعدہ تطہیر کہاں گیا؟ یہی میں کہتا ہوں کہ تاریخ کو قرآن و سنت پہ پرکھو۔ تاریخ میں یہاں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، اس کے راویوں کو پڑھو، اور راویوں کی طرف تو ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نہیں جاتے، عوام نے کیا جانا ہے؟ تو سرکار نے، اللہ کے قرآن نے یہ بات بیان کر دی کہ حضرت امام حسین کو، پوری اہل بیت کو، پوری ازواج مطہرات کو، کیونکہ میرا موضوع سیدنا امام حسین ہے اس لیے میں وہ نام لے رہا ہوں، سیدنا امام حسین کو اس طرح پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق تھا۔ جس کو میرے رب نے پاک کر دیا نا، اس کے بارے میں ماننا پڑے گا اس کے دل میں کوئی قدورت نہیں تھی، اس کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا، وہ انا پرستی نہیں کر رہا تھا، وہ کسی مادی لالچ میں نہیں جا رہا تھا۔ میرے مولا حسین نے جو کچھ بھی کیا تھا دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا تھا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا تھا، جس کو تم نے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ حدیث کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں۔ جب آپ نے حدیث چھوڑ دی پھر آپ 5 نمازیں پڑھیں یا 3 پڑھیں، پھر کون؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم 5 نمازیں پڑھیں۔ عبداللہ چکرال بھی 3 نمازیں کیوں پڑھتا تھا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نے زور کی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد نماز ہے؟
یہ سارا کچھ سنت سے تم نے لیا ہے نا، یہ سنت میں سارا کچھ بیان کیا گیا ہے نا۔ تو جس سنت سے تم آج کل یہ بات کر رہے ہیں، کیا روایت سے دین ثابت ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، زور کی 4 رکعتیں فرضوں کی، یہ دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا۔ یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ روایت سے ہی ثابت ہے نا۔ تم اگر روایت کو چھوڑ دو گے، تم تو 5 نمازیں ثابت نہیں کر سکتے، تم تو رکعتیں ثابت نہیں کر سکتے، تم روزے کے احکام ثابت نہیں کر سکتے، تم حج کے احکام ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جس حدیث سے باقی دین بنتا ہے نا، اسی حدیث نے کہا کہ حسین کو پاک کر دیا گیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی طرف رجوع رہے گا تو بندہ سلامت رہے گا۔ تاریخ کو قرآن کے تابع کیجئے، قرآن کو تاریخ کے تابع نہ کیجئے۔ تاریخ کو سنت کے تابع کیجئے، سنت کو تاریخ کے تابع نہ کیجئے۔ اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنت میں وہ کچھ نہیں کہا گیا جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ایک مورخ کا کام، یہ معاف کرنا، تاریخ میں وہ کچھ نہیں کہا گیا جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ایک مورخ کا کام ہوتا ہے، سند لکھتا ہے، روایت لکھ دیتا ہے۔ اب یہ قاری کا کام ہے کہ سند دیکھے، اس کے راوی کو دیکھے، اور پھر وہ اس کے بارے میں کوئی حکم لگائے۔ آج صبح میں ایک تحقیق کر رہا تھا، وہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ تم اپنی ازواج مطہرات میں سے، کہ تم میں سے کسی پر ایک کتے بھونکیں گے، تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے جو راوی ہیں وہ اہل سنت ہے ہی نہیں، اس کے راوی اہل سنت ہے ہی نہیں، باقی باتیں بعد کی باتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ قرآن اور سنت کو غالب کرتا ہے اپنی تحقیق میں، وہ سلامت بھی رہتا ہے اور حق پر بھی رہتا ہے۔ یہ تو لوگوں پر ایک چیز سوار ہو گئی کہ جو کچھ میں نے سیکھ لیا وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، اس چیز نے انہیں مار دیا۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ علم آنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، اور خدا کی قسم یہ حقیقت ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جو میں نے سیکھ لیا، ایک سے میں نے کہا جمہور کا یہ موقف ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا جمہور کو۔ میں نے کہا امام بخاری کہتا ہے میں نہیں مانتا بخاری کو۔ اور بھی ہم تیرے فہم دین کو بخاری کے فہم دین پہ ترجیح دے دیں؟ ہم تیرے فہم دین کو ابو حنیفہ اور امام مالک اور شافعی کے فہم پہ ترجیح دے دیں؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو تیسری حدیث ہے حضرت زید بن ارقم، اس کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم، اور یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم، اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہی، اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرو گے، ان کو تھامے رکھو گے، لن تدلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ احداہما اعظم من الآخر، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز دوسری سے بڑی ہے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی وہ رسی جو آسمان سے زمین پر لٹکائی گئی ہے۔ جیسے آپ مکان کی چھت سے رسی لٹکا کے اسے پکڑ کے چھت پہ پہنچتے ہیں نا، قرآن کو لازم پکڑو، اللہ کے حریم ناز تک جا پہنچو گے۔ ایک اللہ کی کتاب، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اطرت میرے اہل بیت، وَلَن يَتَفَرَّقَا، اہل بیت اور قرآن الگ الگ نہیں ہوں گے۔ لَن يَتَفَرَّقَا امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث ہے، اور حسن ہے، کم از کم حسن۔ لَن يَتَفَرَّقَا، الگ الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک یردا علی الحوض، کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں، دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں۔ فانظری کیف تخلفون فیہما،
تم دیکھو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کو لازم پکڑو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں سوچتا تھا جب تقوی کو لازم پکڑ لیا، تقوی کیا ہے؟ ہر موقع پہ پوری زندگی میں خشیت الہی بندے کے دل پر طاری ہو جائے، وہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو سوچے یہ کام کرنے سے میرا خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس احساس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اس کے بعد یہ کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی کیا لاجک ہے؟ پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہر بندہ کہے گا میں نے تقوی کو لازم کر لیا، کوئی بات نہیں ہو، کوئی رافضی ہو، کوئی ملحد ہو، کوئی گمراہ سے گمراہ لوگ ہوں، بات نہیں ہو، کہیں گے ہم تقوی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے تقوی کی پرکھ صادقین کے ساتھ کرو، دیکھو کہ جو تمہارا راستہ ہے یہ صادقین کے مطابق ہے، یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ایک بندہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ داتا حجویری کا راستہ ہے کہ نہیں، یہ پیر مہر علی شاہ کا راستہ ہے کہ نہیں، یہ بابا فرید کا راستہ ہے کہ نہیں۔ یعنی اپنے تقوی کو پرکھنے کی جو کسوٹی قرآن نے دی ہے وہ صادقین ہے۔ اچھا اب آپ یہاں غور فرمائیں، قرآن اور اطرت ایک جگہ پر ہے، قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل میں پرکھنے کا ذریعہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کتاب اور ایک رجال، ایک کتاب اور دوسری رجال۔ کتاب کو پرکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس بندے نے کتاب پہ عمل کیا یا نہیں، اس کو پرکھتے ہیں رجال پر۔ اگر اس کا اپنا تقوی رجال صالحین کے مطابق ہے تو وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے، ورنہ نہیں کر رہا۔ اب دیکھیے میرے بھائی، ایک مقام پر کہا گیا میری سنت کو لازم پکڑو اور قرآن کو لازم پکڑو، اس میں یہ بھی حدیث ثابت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ اہل بیت جو کچھ بھی کرتے تھے یا قرآن کے مطابق ہوتا تھا یا سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ اقبال نے کہا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کہ جب بندہ مومن اپنے رب کی رضا کے راستے میں ڈھلتا ہے تو پھر وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے۔ اہل بیت وہ تھے جو چلتے پھرتے قرآن تھے اور چلتی پھرتی سنت تھی۔ اب مجھے بتائیے، جس حسین کے بارے میں میرا پاک نبی فرمائے کہ حسین قرآن کے خلاف نہیں چلے گا، وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ آ گیا مد مقابل کوئی درویش تو اسی کو اپنی شکست سمجھ لینا، جب تیرے مقابلے میں کوئی درویش آ گیا تو سمجھ لینا کہ میں بازی ہار گیا ہوں۔ تو جب حضرت امام حسین مقابلے میں آئے تھے تو یزید کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں بازی ہار گیا ہوں۔ کوئی درویش خدا مست قلندر واصف، کوئی درویش خدا مست قلندر واصف آ گیا مد مقابل تو وہیں مات سمجھ، اسی کو اپنی مات سمجھ لینا چاہیے تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید سچا تھا تو پھر وہ حسین کو استغفر اللہ جھوٹا ہی کہتے ہیں نا۔ تو جس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ قرآن کا دامن میرا حسین نہیں چھوڑے گا، تو حسین کی عظمت کو قرآن و سنت سے سمجھا جائے گا، اور
کوئی اس کے مقابلے میں آنے والی بات، ہر بات کو رد کر دیا جائے گا۔ آخری حدیث، پھر میں نے ایک اور بات عرض کرنی ہے۔ قال الامام احمد حدثنا وکیع عن ربیع عن سعد بن ابی ثابت قال دخل حسین بن علی المسجد، حضرت امام حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ فقال جابر، حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا، حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا من احب ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، اگر صحابی کوئی ایسی بات کہے جو عقل محض سے معلوم نہ ہو سکتی ہو تو وہ دراصل سرکار کا فرمان ہوتا ہے۔ اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، یعنی سرکار تک ایک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی صحابی جنت کی بات کرے، اس کا مطلب یہ وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اس نے سرکار سے سنا ہے، تو یہ بالمعنی حدیث کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو اہل جنت کا سردار ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اسے چاہیے کہ وہ حسین کو دیکھ لے۔ پھر حضرت جابر کہتے ہیں، وہ آگے وضاحت آ گئی، سَمِعْتُهُ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات سرکار مدینہ سے سنی ہے۔ بھائی جس کو اللہ کے رسول جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیں، اسے حق کے خلاف کہنے والا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بندے کے بارے میں نام لے کے جنت کی بشارت دے دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے گارنٹی دے دی ہے کہ یہ بندہ آخری دم تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو جنتی ہونے کے منافی ہوگا۔ اور حضرت امام حسین کو تو سرکار نے صرف جنتی نہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا ہے، جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، یہ اگر ایمان کو ختم کرنے والی بات نہیں ہے تو مجھے بتا دیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت امام حسین کی عظمت کو ماننا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت، اب بات سننا میری، ایک طرح اٹھنا نہیں آپ نے۔ آج اس مسجد میں مغرب کے بعد پروگرام شروع ہوگا۔ بنیادی طور پر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سیمینار ہے، جس میں یہ 14 اگست کے حوالے سے ایک صوفیاء کا کردار کیا ہے پاکستان کی تشکیل میں، یہ بھی بیان کیا جائے گا، اور دین کے مختلف پہلو جو ہیں حضرت ضیاء الامت کا جو ان کا جو تربیت اور دین کی تبلیغ کا منہج تھا، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ ہمارا یہ پروگرام روٹین کا پروگرام نہیں ہوگا، فارمیلٹی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام با مقصد ہو، اور اس مسجد کے پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی ہم اس کو بیجا طول نہیں دیتے، ہم پروگرام ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے میں صرف نہیں کرتے، ہم پروگرام اس مقصد کے لیے کرتے ہیں جو مقصد ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بہت ایک علمی قسم کا پروگرام ہوگا۔ آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ علماء کرام میں جو مین تقریر ہے وہ حضرت استاد الاساتذہ اور بڑے مشہور خطیب بھی ہیں علامہ محمد انور قریشی مدّ ظلہ العالی پنڈ دادن خان سے، وہ تشریف لائیں گے۔ اور یہ
سید شیرازی صاحب ہیں، علامہ شیرازی صاحب، وہ تشریف لائیں گے۔ سید عبد الرحمن شاہ صاحب ہیں، وہ بھی تشریف، عبد الرحمن شاہ صاحب یہ وہ ادھر رہتے ہیں، وہ کیا زکریہ ذاکر شاہ صاحب کے وہ جو خطیب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تشریف لائیں گے، اور بھی بڑے بڑے جید علماء کرام ہوں گے۔ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو دین کا فہم اس سے نصیب ہوگا۔ آپ ضرور تشریف لیں جی۔ مغرب کی نماز یہیں پڑھیں تو ہم نے فوراً بات شروع کر دینا ہے، اور ہم پروگرام کو خام خاتون